رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه اتقوا النار ولو بشق تمرة أو كما قال سيدنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بات فرمائیں گے، بات چیت کریں گے، اور اس طرح سے یہ بات چیت ہوگی کہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی پردہ حائل ہوگا، دو بدو گفتگو ہوگی۔ پھر ایسے موقع پر بندہ حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا اور دائیں بائیں دیکھے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دائیں دیکھے گا تو اس کو اپنے کیے ہوئے اعمال ہی اعمال نظر آئیں گے، پھر یہ بائیں دیکھے گا تو اس کو اپنی زندگی میں کیے ہوئے اعمال ہی اعمال نظر آئیں گے، پھر یہ اپنے آگے دیکھے گا تو اس کو اپنے آگے آگ ہی آگ نظر آئے گی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا النار، دیکھو جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کے ایک خشک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ کل قیامت کے دن ہم سب کو اپنی پوری زندگی کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ اللہ ہر ایک کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور ہم میں سے ہر ایک سے پوری زندگی کی کارگزاری لیں گے، کیا کر کے آیا ہو؟ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، ہم نے تمہیں صحت دی، جوانی دی، مان دیا، کتنی نعمتیں دی، اور جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ اس میں کتنے کامیاب ہو کر آئے، یہ ہم میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ ابھی اللہ تعالیٰ پردہ غیب میں ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ابھی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے آمنا سامنا ہوگا، ہم میں سے ہر ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ ہم سے بات چیت فرمائیں گے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، کوئی پردہ نہیں۔ اب ایسے میں جب بندہ پریشان ہو جاتا ہے نا، حیرت میں چلا جاتا ہے، پھر وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، چنانچہ وہ بھی دائیں بائیں دیکھے گا تو اس کو صرف اور صرف اپنی زندگی کے اعمال نظر آئیں گے۔ اگر تو وہ اچھے اعمال کر کے گیا ہوگا، نمازوں کی پابندی کی ہوگی، گناہوں سے بچا ہوگا، اللہ کو راضی کیا ہوگا، تو اس کو دائیں اور بائیں نیکیوں کے ڈھیر نظر آئیں گے، اور وہ دن اس کا خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا کہ میں زندگی بھر اپنے اللہ کو خوش کر کے آیا ہوں، میں نے نمازوں کی پابندی کی، میں گناہوں سے بچتا رہا، میں احتیاط سے زندگی گزارتا رہا، اپنی منمانی نہیں کی، اور اگر گناہ گار ہوگا تو اس کو دائیں بائیں گناہ ہی گناہ نظر آئیں گے، اور اس دن کا جو پچھتاوا ہوگا اس جیسا پچھتاوا کبھی نہیں ہوگا۔ اتنا پچھتاوا ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھ کو چبا جائے گا، انگلیوں سے چبانا شروع کرے گا، پورا بازو تک چبا جائے گا کہ یہ میں کیا کر کے آ گیا، میرے گناہ ہی گناہ ہے، دائیں بھی گناہ ہے، بائیں بھی گناہ ہے۔ اور پھر جب وہ آگ سامنے دیکھے گا تو اس کو بھڑکتی ہوئی آگ نظر آئے گی۔ پھر آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اس کی تیاری کرو۔ اور جہنم سے آگ سے بچنا کیا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا اور گناہوں سے بچنا۔ بس اتنی سی بات ہے، آدمی اگر اس کی ہمت کر لینا بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے۔ ایک بزرگ فرمانے لگے دین تو اتنا آسان ہے، بس اتنا کر لو جب نیکی کا وقت آئے ہمت کر کے نیکی کر لو،
اور جب گناہ کی باری ہے ہمت کر کے گناہ سے بچ جاؤ، بس اتنی سی بات ہے، کوئی بڑی بات تو نہیں، پر تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا نفس سے مقابلہ کرنا ہوگا، شیطان سے مقابلہ کرنا ہوگا، اور جب آدمی جم جائے نا، ڈٹ جائے، پھر یہ نفس شیطان اس کے آگے کچھ نہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا ولو بشق تمرہ، اگرچہ خشک کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی جہنم کی آنکھ سے بچو، یعنی صدقہ کرو، صدقہ کرنے سے جہنم کی آگ سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ تو روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے نام پر ہمیں صدقہ نکالتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہم لک الحمد کما صلی اللہ